آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل سورۃ کہف سنی تھی آپ نے، آج اس کا اختتام ہوا۔ سورۃ کہف کی فضیلت کے حوالے سے براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص رات کو گھر میں یہ سورت پڑھ رہا تھا اور اس کی سواری بھی اس کے ساتھ کھڑی تھی، سواری گھوڑا تھا۔ اس نے اوپر سے کوئی چیز دیکھی نورانیت والی، جس کو دیکھ کر گھوڑا بدکنے لگا، شور کرنے لگا، اور جو شخص رات کو نماز پڑھ رہا تھا وہ صحابی رسول سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سارا واقعہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو آ کر بتایا کہ اللہ کے نبی، رات میں نے یہ تلاوت کی ہے تو مجھے ڈر لگتا تھا، سواری ساتھ کھڑی تھی، بچہ بھی ساتھ سویا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اگر میں جب اونچا پڑھتا تھا تو سواری بدکنے لگتی تھی، مجھے خطرہ تھا کہیں سواری بچے کے اوپر چڑھ نہ جائے، جانور ہے نا، پتہ نہیں چلتا۔ تو اللہ کے نبی میں نماز مختصر کر دیتا تھا، پھر جب میں خاموشی اختیار کرتا تو سواری بھی ٹھہر جاتی تھی۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اے اسید، تو خوش نصیب شخص ہے، تیری تلاوت سننے کے لیے آسمان سے فرشتے آ رہے تھے۔ جو تو سورۃ کہف کی تلاوت کر رہا تھا نا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس قدر سکون اور اطمینان نازل ہو رہا تھا آپ کے پڑھنے کی وجہ سے، اگر آپ اس سورت کی تلاوت کرتے رہتے تو صبح تک آسمان کے فرشتے زمین پر آ جاتے اور لوگ ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ آپ کے قرآن پڑھنے سے اللہ نے آسمان سے فرشتے بھیج دیے، جاؤ میرے بندے کا قرآن سن کے آؤ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص، ایک جامع ترمذی کی روایت ہے کہ جو شخص اس سورت کی ابتدائی 3 آیات پڑھتا ہے وہ بندہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے۔ اور دوسری روایت، جو بندہ اس کی ابتدائی 10 آیات یا 15 آیات یاد کر لیتا ہے، ڈیلی پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کو بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ اور تیسری حدیث اس کی فضیلت کے حوالے سے، کل یقیناً جمعہ ہے، تو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ جمعہ کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرتا ہے، 2 جمعے کے درمیان اللہ اس کے لیے روشنی پیدا کر دیتے ہیں، نور ہی نور پیدا کر دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت اس کے 2 جمعوں کے درمیان جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں اللہ ان کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ سورۃ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے، ہر جمعے کرنی چاہیے۔ جمعے سے پہلے ممکن ہے تو پہلے کر لیں، نہیں کر سکے تو بعد میں کر لیں، کریں ضرور۔ اور اسی سورت کے اندر 1-2 اور واقعات بھی ہیں۔ ایک واقعہ جو اصحاب کہف کا بڑا ہی مشہور ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا۔ اللہ فرماتے ہیں، سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ قَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ قَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نوجوان 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہتے ہیں وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہتے ہیں وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، آپ ان سے کہیے کہ میرا پروردگار ہی ان کی تعداد کو جانتا ہے، وہ کتنے تھے وہ اللہ ہی جانتا ہے، جسے چند لوگوں کے سوا دوسرے نہیں جانتے، لہٰذا آپ سرسری بات کے علاوہ ان سے بحث میں نہ پڑیے۔ کچھ لوگ نہ کہتے ہیں کیا اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا؟ یہ سوال ہے کوئی؟ حضرات، جو ہمیں بتایا گیا بس ہم اسی پر اتفاق کریں گے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو کہہ دیا کہ ان کے بارے میں کسی سے کچھ نہ پوچھیں، نہ کوئی سوال کریں کسی کو، نہ اس بارے میں کوئی جواب دیں۔
اور اس کی وضاحت میں کہ آدم علیہ السلام جب جنت سے نکالے گئے تو انہوں نے کون سا درخت کھایا تھا؟ اب یہ کوئی سوال نہیں بنتا نا. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ یہ حدیث میں آخرت میں یہ سوال نہیں ہونے. آخرت میں سوال ہونے نمازیں کتنی پڑھ کر آئے ہیں، روزے کتنے رکھے، فرائض کتنے ادا کیے. آخرت میں سوال ہونا ہے معاملات کیسے تھے، حقوق العباد ادا کیے کہ نہیں، حقوق اللہ ادا کیے ہیں یا نہیں کیے. بعض مفسرین نے مختلف قسم کے سوال، بھئی اور کوئی بندہ عجیب سوال کرنا شروع کر دے تو اس لیے آقا علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے کہا کہ آپ ان پر خاموشی ہی اختیار کریں. اب اس صورت کا جو سب سے بڑا اور جامع واقعہ ہے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا واقعہ ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو خضر ہیں ان کے بارے میں بھی اختلاف ہے. محدثین کے نزدیک بھی ان کے بارے میں حدیث میں کہیں نہیں ملتا کہ وہ بھی نبی تھے. مختلف ان کے بارے میں اقوال ملتے ہیں. کوئی کہتے ہیں وہ اللہ کے ولی تھے، کوئی کہتے ہیں اللہ کے نبی تھے، کوئی کہتے ہیں وہ آسمان سے اللہ نے ان کو فرشتہ بنا کر بھیجا تھا، انسانی شکل میں آئے تھے. مختلف اقوال ہیں. برکیف ہمارا ایمان ہے بس کہ وہ تھے. اب موسیٰ علیہ السلام ایک دن درس دے رہے تھے، کہتے ہیں سوال کیا کسی نے کہ آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، فرماتے کوئی نہیں، میرے سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے. جلال طبیعت کے والے تھے نا، انہوں نے بڑے بڑوں کو تھپڑ لگا دیے تھے. وہ اسرائیل کو بھی تھپڑ لگا دیا اس کی. اللہ سے اللہ یہ بندہ مرنا ہی نہیں چاہتا، کس بندے کے پاس بھیج دیا، یہ تو بڑی سخت طبیعت کا مالک ہے. اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے سے بڑا عالم ہی کوئی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا موسیٰ ایسی بات نہ کریں، آپ سے بڑا اور بھی عالم ہے، جائیں آپ، ہم آپ کو دکھاتے ہیں. واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، میں آپ کو بالاختصار کے ساتھ. تو اللہ رب العزت نے فرمایا آپ فلاں علاقے کی طرف جائیں. طریقہ کیا ہے؟ مچھلی بھی ساتھ لیں، اپنا ساتھی بھی ساتھ لیں، چلیں جہاں پر یہ مچھلی گم ہو جائے وہیں پہ آپ کو وہ بندہ مل جائے گا. اب کرتے کراتے سفر میں تھک گئے، سو گئے، مچھلی وہاں سے نکل گئی. اب وہ جو ساتھی ساتھ تھا اسے بھی بات بھول گئی. اب جب آنکھ کھلی تو پھر دوبارہ سفر شروع کر دیا. پھر کہتے ہیں یار کھانا لاؤ، مچھلی کھاتے ہیں جو ہم لے کر آئے ہیں. تو کہتے ہیں وہ اللہ کے نبی وہ تو پیچھے رہ گئی تھی جہاں ہم لیٹے تھے، وہ تو ادھر پیچھے گم ہو گئی تھی جہاں، کہتے ہیں وہی تو ہماری منزل تھی. جیسے کہ واپس ہی پیچھے آ گئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے. جب اس جگہ پر پہنچے تو وہاں ایک شخص سے ملاقات ہوئی جس کا نام محدثین نے خضر بتایا ہے. حضرات ذی وقار، اگر ہم علیہ السلام نہ کہیں تو رحمہ اللہ ضرور کہیں گے. اللہ کا ولی تو ضرور ہوگا کوئی نہ کوئی، جن کو اتنا علم دیا. اللہ نے کہا کہ نبی کے پاس علم کم ہے، ان کے پاس علم زیادہ ہے. اب وہ موسیٰ علیہ السلام سے بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں بات سنیں، جو علم آپ کے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں ہے. کون سا علم؟ نبوت والا علم. اور جو علم میرے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے. کہتے ہیں بات ٹھیک ہے، باتیں طے ہو رہی ہیں. کہتے ہیں خضر کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ جو میں نے بات کرنی ہے نا اور جو میں نے فعل کرنا ہے، کام کرنا ہے، آپ نے مجھے روکنا نہیں ہے. جہاں پہ آپ روکیں گے ہمارا راستے الگ ہو جائیں گے. کہتے ٹھیک ہے. اور کرتے کراتے جب پہنچے ایک جگہ پر، کشتی میں سوار ہو گئے. کشتی والے نے خضر کو جانتے تھے، ان علاقے کے رہنے والے تھے، کرایہ نہ مانگا. تھوڑا سا آگے گئے تو کشتی کو توڑ دیا. توڑنے سے مراد کچھ عیب لگا دیا. موسیٰ علیہ السلام جلالی طبیعت کے مالک تھے، ایسے کام کیسے برداشت کرتے؟ کہتے ہیں یہ آپ نے صحیح نہیں کیا. انہوں نے کہا میں نے کہا تھا بھی آپ نے بات نہیں کرنی، خاموشی سے آپ نے دیکھنا ہے. کہتے چلو یہ استفاء آپ درگزر کریں، آگے میں انشاءاللہ سوال جواب آپ سے نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، دوبارہ چل پڑے آگے. آگے جا کے ایک بچہ ملا. بچے کو خضر نے پکڑا، اس کی گردن موڑی، مار ڈالا اس کو. پھر غصے میں آگے موسیٰ علیہ السلام. اب نبی جو ہوتے ہیں وہ ایسے کام تو برداشت نہیں کر سکتے. غیب علم میرے اللہ کے پاس ہے. اب وہ جذباتی تھے کہ یار یہ بچے کو ناجائز مار دیا، یہ تو ظلم ہے. تو خضر کہتے ہیں جی اب آپ نے دوبارہ بولا، لہٰذا لگتا ہے آگے ہماری نہیں بن سکے گی، ہم آگے تک نہیں چل سکتے. جب میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ بات آپ نے برداشت کرنی ہے، جو ہم سفر ساتھ ہو نا پھر اس کی باتیں بھی ماننی پڑتی ہیں.
اچھا موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اب لاسٹ وارننگ دے دیں، تیسرا موقع دے دیں، اب کے بعد میں نہیں کہتے نا ایک دفعہ اگر وہ کوئی کام کر رہے ہو نا، کہتے چلو ایک دفعہ ایسے ہو گیا، دوسرے چلو یار آخری تیسری دفعہ کر لیتے ہیں، کوئی گیم ہو یا کوئی معاملات ہو، تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں چلو یار تیسرا موقع دے دے مجھے، اب میں نہیں بولوں گا۔ اور جب تیسرا موقع ہوا بستی میں گئے، بستی والوں سے کھانا مانگا، ضیافت، مہمان تھے، تو بستی والے بھی کچھ سخت مزاج تھے، میں کسی سے تشبیہ نہیں دیتا، بستی والوں نے کھانا نہ دیا تو ادھر سے گزرنے لگے، گزرتے ہوئے ایک دیوار گر رہی تھی تو خضر نے اس کو رحمہ اللہ نے اس دیوار کو کھڑا کر کے سیدھا کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، غصے میں آ گئے کہ انہوں نے میں کھانا نہیں دیا، آپ ان کے ساتھ اتنی محبت کر رہے ہیں، اگر آپ یہ کام اجرت لے کے بھی تو کر سکتے تھے، ایسے کر دیا آپ نے۔ انہوں نے کہا بس اب راستے جدا جدا، اب بات ختم ہو گئی، اب آپ سے آگے ہم چل ہی نہیں سکتے۔ تو ادھر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر موسیٰ علیہ السلام آگے سوالات نہ کرتے اللہ ہمیں اور کرشمے دکھاتا، لیکن یہی بھی میرے اللہ کا قانون ہے کہ یہ دنیا والوں کو بتانا تھا۔ اب راستے علیحدہ علیحدہ ہو رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کہتے چلو ان باتوں کا جواب تو دیتے جائیں نا جو 3 کام آپ نے کیے ہیں۔ اچھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے دیتے ہیں ضرور۔ کہتے پہلے جو کشتی تھی اس لیے توڑی کہ سامنے بادشاہ ٹھہرا تھا اور وہ کشتیوں کو ضبط کر رہا تھا، اپنے انڈر میں لے رہا تھا، اور جس کشتی میں عیب تھا اس کشتی کو چھوڑ رہا تھا۔ میری خواہش تھی کہ یہ بندہ کشتی کو دوبارہ سیٹ کرا کے اپنا کام شروع کرا دے گا، میری نیت یہ تھی، اس لیے میں نے کشتی پر تھوڑا سا عیب لگا دیا۔ بچے کو کیوں مار دیا؟ اللہ نے آسمان سے الہام کیا کہ یہ بچہ کفر کی حالت میں جا رہا ہے، والدین کے لیے کفر کا سبب بنے گا، تو کیوں نہ اس کو پہلے ہی اس دنیا سے ہٹا دیا جائے اور اللہ ان کے والدین کو نیک اور سیرت اولاد دے دے گا۔ اور تیسرے نمبر پر بستی والوں کی دیوار اس لیے بنائی کیونکہ وہ بستی اور دیوار کے نیچے جو خزانہ پڑا تھا یتیم بچوں کا تھا، تو یتیم بچوں کا خزانہ کسی کے ہتھے نہ چڑھ جائے، اس لیے میں نے وہ دیوار بنا دی۔ کام تو تینوں ہی اچھے تھے۔ تو خیر یہ واقعہ بتانے کا مقصد ہی ہے سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے کسی کو مکمل علم کے ساتھ دنیا میں مبعوث نہیں کیا، کچھ علم دیا، اور اللہ علم دیتا ہے اپنی ہی نزاکت سے دیتا ہے، جس کو جتنا چاہتا ہے اتنا عطا کر دیتا ہے۔ اور اسی صورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے ایک سب سے بڑا پیغام جو دیا، اللہ فرماتے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی ان کو بتا دیں۔ آیت نمبر 110 نمبر آیت ہے، اللہ خود فرما رہے ہیں آپ اپنی زبان مبارک سے خود کہہ دیں، اے نبی اپنی زبان مبارک پاکیزہ زبان سے انہیں دنیا والوں کو خود کہہ دیں، کیا قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارے جیسا ہی انسان ہوں، ہاں فرق کیا ہے تمہارے اور میرے میں؟ میرے اور تمہارے میں فرق یہ ہے کہ میری طرف کیا کی جاتی ہے؟ وحی کی جاتی ہے، اور الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے ہمارے نبی جیسا کوئی نہیں ہے۔ تھے وہ ہماری طرح انسان، لیکن اس قدر ولی تھے، اس قدر اللہ کے محبوب تھے۔ کہتے ہیں نا لوگ آپ نور تھے، میں کہتا ہوں نوری آپ کے غلام بن کر آیا کرتے تھے، نوری آپ کے غلام بن کر آیا کرتے تھے۔ حضرات ذی وقار اگر آپ نور ہیں تو آپ کا خاندان پھر کیسے آیا؟ نوریوں کا خاندان نہیں ہوتا، نوریوں کا خاندان نوری کھاتے نہیں پیتے۔ دلیل دوں، پیچھے آپ نے پڑھا ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے، نوری فرشتے، کٹا بھونتے اگے رکھے کھادا، انہوں نے کھانا نہیں کھایا کہ نوری جو ہے کھانا نہیں کھاتے، یہ ان کی فطرت میں اللہ نے رکھ دیا۔ ان کا کام کیا ہے؟ صرف اللہ کی تسبیح بیان کرنا۔ انسان کو کس لیے اللہ نے پیدا کیا؟ اقبال نے کہا کہ درد دل کے واسطے۔ کس واسطے؟ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں۔ فرشتے ہی اتنے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، ایک فرشتے نے اگر عبادت کا اسے موقع مل گیا پھر وہ زندگی بھر اس عبادت کا موقع نہیں ملے گا۔ اس قدر اللہ کی مخلوق ہے فرشتے۔
انسان کو صرف اللہ نے درد کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہمارا یہ درد ہے کہ ہمارے نبی جیسا کوئی نہیں۔ پوری کائنات ایک طرف کھڑی ہو اور ایک طرف آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں، اور آپ جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس نبی کو تمہارے ہی نفسوں میں اس لیے پیدا کیا کہ تمہارے درد کو یہ سمجھ سکے۔ انسان کو انسان کا کیا ہوتا ہے؟ درد ہوتا ہے۔ تمہارے درد کے لیے میں نے اسے تمہاری ہی نسلوں میں سے، تمہارے ہی نفسوں میں سے اس کو پیدا کیا، اور اس لیے اللہ نے کہا آپ اپنی زبان اطہر سے، پاکیزہ زبان سے خود ہی کہہ دے کہ میں تمہاری طرح کیا ہوں؟ انسان ہوں۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، میں بھول جاتا ہوں، مجھے بھی نسیان ہو جاتا ہے، اگر میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دہانی کرا دیا کرو۔ کئی دفعہ آپ نماز میں بھول بھی گئے، 2 رکعتوں کے بجائے 3 رکعتیں پڑھ لی، یا 4 رکعتوں والی نماز آپ نے 5 پڑھ لی، یہ بھول جاتے تھے نا۔ یہ بشرت انسانیت ہے، اور جس سے بھول نہ ہو اسے فرشتہ کہتے ہیں، جس سے بھول نہ ہو اسے فرشتہ کہتے ہیں، اور جس سے بھول ہو جائے، بھول ہو کر وہ نادم ہو جائے، اسے انسان کہتے ہیں، اور جو غلطی کے بعد اکڑ جائے اسے شیطان کہتے ہیں۔ وہ اکڑ گیا تھا، ہم تو نادم ہیں نا جی۔ اس لیے کائنات کے امام فرماتے ہیں میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں، اگر تم دو کا مسئلہ میرے سامنے آ جائے تو اگر میں غلطی سے بھول کر کسی کے حق میں فیصلہ دے دوں اور اس کے حق میں فیصلہ نہ ہو تو سمجھ لیں وہ اپنے لیے آگ لے رہا ہے۔ تو یہ دلائل سارے اس بات کی دلیل دیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام انسان تھے، لیکن انسانوں میں سے عظیم ترین انسان تھے، لیڈر تھے، دنیا کے تمام لیڈروں میں سے عظیم لیڈر، قائد تھے، دنیا کے تمام قائدین سے سب سے بڑے قائد، امام تھے، دنیا کے تمام اماموں میں سے امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ منہج ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو یہ اپنے بڑے بھائی جیسا سمجھتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں خود حضور نے کہا کہ میں تمہاری جیسا انسان ہوں، وہی یہ آپ کا منہج ہے، یہ آپ کا مقام ہے، وہی کا اترنا، ورنہ آپ صحابہ کے بیٹھ کے ساتھ کھانا بھی کھاتے تھے، قضائے حاجت بھی کرتے تھے، آپ سوتے بھی تھے، آپ کو مسائل بھی پیش آئے، پریشانیاں بھی آئیں، تو اس لیے یہ انسانی بشریت کے تقاضے سے ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی کے اندر قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔